اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے غیور ساتھی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، یہ وہ غیرت مند ساتھی ہیں جو نہ صرف اچھے حالات میں میرے ساتھ تھے، آج کے مشکل دور میں بھی الحمدللہ سیسا پہ لائی دیوار بن کے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کیا مجھے یہ بتائیں کہ تبدیلی کا مزہ آیا ہے یا نہیں؟ کہ مزید تبدیلی چاہیے؟ سرائے رنگیر والوں، سرائے رنگیر والوں، جب میں آیا تھا تو آپ نے مجھے جو عزت دی تھی، آپ نے مجھے اپنے ووٹوں سے جو عزت دی اور اس مقام پر کھڑا کیا، یہ اللہ گواہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بعد یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ اور میں نے بھی 5 سال میری حکومت جب اقتدار میں تھی تو یہ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے دن رات آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود اتنے مطالبات تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان کو کیسے پورا کروں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چنگسورین سے لے کر آخری گاؤں پنڈ عزیز اور نالی تک میں نے کوشش کی کہ میں کہیں کوئی چھوڑوں نہ جہاں پر روڈ نہ پہنچے، پل نہ بنے، گلیاں نالیاں سڑکیں نہ بنے، کالج نہ بنے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس ناجائز حکومت پائے ہوئے۔ وہ ناجائز حکومت جو نہ صرف ہم پر مسلط کی گئی بلکہ اپنی انا کی خاطر، جس کا نہ کوئی کردار تھا نہ کوئی عقل تھی، وہ ہر چیز سے فارغ تھا، اور وہ اپنی انا کی خاطر 20 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ اور کس کے مقابلے میں اس نواز شریف کے مقابلے میں جو جب بھی آیا پاکستان کو ایک سے بڑھ کر عظیم تحفہ دیا، کبھی ایٹمی قوت بنانے میں، کبھی پاکستان کو موٹر وے کے جیسے تحفے دینے میں، اور کبھی سی پیک جیسے تحفے لے کر آیا۔ بزرگوں، میرے تو پہلا بھی کوئی کارپیٹ روڈاں کا رواج ہے ایسی پنڈا وچ، اور جابے جتے صرف بندوقاں نظر آؤں رہتے کارپیٹ روڈاں بڑھیاں کہ نہیں بڑھیاں؟ کوئی بندوق جابے نظر آئی ہے میرے دور کے کسی بھی زمین پہ کوئی قبضہ ہوئے؟ اور تو انو قبضہ گروپ کروڑ پتی نظر پہ آمدے رہے، میرے دور کوئی قبضہ گروپ تو نظر آیا سی؟ اللہ دے فضل و کرم نال پھر واپس اتھے ہی آواں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، نوجوانوں آپ سے وعدہ کیا تھا، جب تک میری زندگی رہے گی، جب تک میرے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ان 5 سالوں میں جہاں جہاں بھی کسی نے قبضہ کیا ہو، جس دن مجھے اللہ واپس میری حکومت دیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 1 انچ واپس آپ کو کرواؤں گا۔ آج بھی آپ کی طاقت سے روک سکتا تھا، اس لیے نہیں روکا تاکہ سیاست کا فرق پتا چلے لائق اور نالائق حکمرانوں کا، لوگوں کو پتا چلے
کہ جب نالائق اور ناہر اور چور ڈاکو لوگوں پر مسلط کیا جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وقت میں آپ کو بتا دوں، میرے اللہ نے چاہا، مغرب کا وقت ہے، میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت حق والوں کے ساتھ ہمیشہ آتی ہے۔ ہم یہ فرسودہ نظام، یہ نالائق اور نااہلوں کا ٹولہ، یہ چوروں ڈاکوں کا ٹولہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ استقامت سے کھڑے رہے، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں، نوجوان ہمارے بازو بنے، تو انشاءاللہ یہ دور نہیں، دسمبر سے پہلے سے گھر بھیجیں گے۔ آج دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے بڑے بزرگ ہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں، اور جو وہ نوجوان جو سیاست کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں، آج میں صبح شیخ مجیب الرحمان کی تقریر سن رہا تھا جو 1970 مارچ میں انہوں نے کی۔ شیخ مجیب الرحمان بنگالیوں کا لیڈر تھا۔ صرف ٹک ٹاک واسطے میں شیخ مجیب الرحمان کی بات کر رہا تھا کہ میں اس کی تقریر سن رہا تھا تو اس کے 4 جملوں نے میرے رونٹے کھڑے کر دیے۔ جب یہ الیکشن ہوا تو شیخ مجیب الرحمان کی جماعت کو کتنی سیٹیں ملی؟ 160 سیٹیں ملی 300 سیٹوں میں سے قومی اسمبلی کی۔ 3 مہینے تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا۔ مارچ غالباً 7 مارچ تھی، اس نے ڈھاکہ میں جلسہ کیا۔ اس نے کہا میرے 4 مطالبے ہیں، معاشرہ ختم کرو، فوج واپس بیرکو میں جائے، بنگالیوں کے خون، بے گناہ بنگالیوں کے خون کے لیے احتساب کمیشن قائم کیا جائے، تب میں اسمبلی میں جاؤں گا۔ 160 سیٹیں لینے والے جب ووٹ کی توہین کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک لخت ملک، ایک ریاست بن گیا۔ یاد رکھیں کہ بنگالیوں نے اپنی چاہت یا مرضی سے اپنا ملک نہیں بنایا۔ جب ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، جب ووٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا، تب قومیں جا کے سخت فیصلے کرتی ہیں، اور لیڈر وہی بات کرتے ہیں جو لوگ گھروں میں گلی کوچوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو
پھانسی دے دیا گیا، لیکن سندھیوں کے دل میں بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے اکبر بگٹی کو مار دیا، لیکن بلوچوں کے دلوں میں اکبر بگٹی آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے قبائلیوں کے خلاف آپریشن کیا تو آپ نے منظور پشتین وہاں کھڑا کر لیا۔ آج حالت یہاں پہنچ گئی کہ اس محب وطن پر، اس محب وطن جماعت پر جو نہ صرف پاکستان بنانے میں کردار، بلکہ یہ چھوٹے صوبوں میں جو زیادتیاں ہوئی اس کی بھی گالی پنجابیوں کو ملی، پھر بھی مسلم لیگیوں نے برداشت کیا، اور آج اسی مسلم لیگیوں کے خلاف 44 کے قریب مسلم لیگیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی افسوس کا مقام ہو سکتا ہے؟ پھر مدعی بھاگ گیا، وزیر اعظم بھاگ گیا، وزیر اعلیٰ بھاگ گیا، گورنر بھاگ گیا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایف آئی آر کس نے کرائی۔ پھر غور کریں، اگر یہ ایف آئی آر نالائق اور نااہل وزیر اعظم بھی نہیں کرواتا، وزیر اعلیٰ بھی نہیں کراتا، گورنر بھی نہیں کراتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کٹ پتلی ہے، ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ بھائی مانتے ہیں کہ نہیں یہ کٹ پتلی ہے یا نہیں؟ یہ نالائق اور نااہل اور کم ظرف ہے یا نہیں؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اگر آپ پوری ریاست کو، اس کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں، بس سمجھانا چاہتا ہوں، تقریر نہیں کرنا چاہتا، کہ پھر آپ کو نواز شریف کی آواز بننا ہوگا، آپ کو مولانا فضل الرحمان کی آواز بننا ہوگا، آپ کو اس ڈیموکریٹ لائنس کی آواز بننا ہوگا، اور پھر قوم کی اس بیٹی اور بہن کے لیے یکجہتی کے لیے 16 کو گجرانوالہ میں اسی طرح ہوگے جس طرح یہاں پر آئے ہو۔ آؤ گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، 16 کو آؤ گے؟ 16 کو آؤ گے؟ ساری رکاوٹوں کے باوجود آؤ گے؟ آؤ گے وہاں پر؟ یہ فیصلہ کن مار کر لڑو گے؟ فیصلہ کن مار کر لڑو گے؟ ثابت کرو گے؟ ووٹ کو عزت دلا کے واپس آئیں گے؟ ثابت کریں گے کہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بتا دو کہ مریم نواز شریف ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ بی بی تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بابا تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نوجوانوں، کل نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ، تو پہلی دفعہ ایک لیڈر کے منہ سے یہ میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ جو بزدل ہیں برائے مہربانی آج مجھے چھوڑ دیں، جو بزدل ہیں وہ مجھے چھوڑ دیں، اگر میں حق کے راستے پر، آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو کل ہم سب نے عہد کیا، وہی عہد میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں۔ یہ عزت آپ نے مجھے دی، یہ اللہ کے سوا آپ نے مجھے اس منصب پر کھڑا کیا، آپ کی وجہ سے نواز شریف نے مجھ پہ یہ اعتماد کیا کہ مجھ جیسے ورکر کو اس ڈویژن کا صدر بنایا، اور آج ٹیسٹ کیس بھی میرے ڈویژن کا آیا۔ تو میں نے کہا کہ میاں صاحب مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن اتنا یقین ہے کہ جس طرح آپ کا جلسہ کوٹلہ میں بے مثال ہوا تھا، اسی طرح گجرانوالہ میں بھی بے مثال ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گروہ، یہ نالائق اور چور اور ڈاکو، یہ گروہ گلیوں کوچوں میں گھوم رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سرائے علمگیر، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ یہ ہمیشہ نواز شریف کا قلعہ رہا،
اور آج بھی قلعہ ہے. یاد رکھیں میری خدمت کے ووٹ اپنی طرف، لیکن میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ آپ نے نواز شریف اور شیر کو ووٹ دے کر مجھے کامیاب کروایا. آپ نے ایک نظریاتی مسلم لیگ ہونے کا کردار ادا کیا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تقریریں لیڈر کریں گے، ہم سنیں گے. آپ کا قائد آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ووٹ، آپ کی رائے کو عزت دلانے کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. یہ کہتے ہیں مفرور فلاں، یہی نواز شریف تھا جو انگلینڈ سے آیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل میں چلا گیا. نواز شریف کا بھائی جیل میں، بھتیجا جیل میں، بیٹی یہاں پر. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر ایک لیڈر کیا قربانی دے سکتا ہے؟ اب تیرے جان سر بے شمار بے شمار. میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اب ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ ہم سب نواز شریف کے ساتھی ہیں. ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم شیر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نواز شریف کو انشاءاللہ مسلم لیگ کو یہ کامیابی دلاتے رہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اب چوری اور ڈاکو کا یہ راج ختم ہونا چاہیے. ووٹ کوئی اور دے، صندوق سے کسی ضلع کا اور ضلع نکلے. اب یہ چیزیں ہم نے بند کرنی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس مشن میں میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. میں نے صرف مختصر سا ایک واقعہ سنایا کہ اگر 1970 میں لوگ کھڑے ہو جاتے تو پاکستان تو لخت نہ ہوتا. خدا را آج پنجابیوں، آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو پھر پاکستان کے دوسرے صوبے ہمیں معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم سب نے مل کے اس نالائق اور نااہل ٹولے سے 20 کروڑ لوگوں کی جان چھڑوانی ہے اور اسے گھر بھیج کے عوام کی منتہا حکومت کو لے کر آنا ہے. وہ حکومت جو عوام کی تعمیر و ترقی میں اپنی زندگی صرف کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزائے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.